السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ جی ویوز، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فراز احمد مرزا صاحب یہ ون آئیڈ ہیں۔ میں بھی چونکہ ون آئیڈ ہوں تو میں تقریباً گزشتہ 9 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ ڈرائیونگ لائسنس مجھے مل جائے اور میں قانونی طور پہ گاڑی چلا سکوں، جبکہ میں فی الحال ابھی غیر قانونی طور پہ، کیونکہ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، لرنر کئی دفعہ بنے ہیں، ایکسپائر ہو جاتے ہیں، تو میں قانونی طور پہ بھی ایلیجیبل نہیں ہوں۔ تو میں نے ان کی سٹوری پڑھی، بہت اچھا لگا، اور اس سے بھی اچھا یہ لگا کہ انہوں نے اپنی پوری سٹوری ثبوتوں کے ساتھ نیٹ پہ شیئر بھی کی ہوئی ہے تاکہ ہمارے جیسے بندوں کو موٹیویشن ملے۔ اب یہ کون ہے؟ فراز احمد مرزا صاحب یہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، اور یہ ان کا ایڈریس ہے دبئی میں، ان کا کنٹیکٹ نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کام کیا کیا کر رہے ہیں؟ یہ ویب ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ڈیسک ٹاپ ایپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اور یہ ان کی ڈیٹیلز ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیسے وہ ڈرائیونگ لائسنس کیسے انہوں نے لیا، اور ان کی سٹوری بہت اچھی لگی، بڑی محنت کی ہے انہوں نے سارے پروسیس میں۔ یہ ان کی ڈیٹیل ہے، یہ ان کا ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ 2013 میں ان کو ڈینگی ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے ایک آنکھ ان کی ضائع ہوگی۔ اس آنکھ ضائع ہونے کی وجہ سے پھر یہ ڈرائیونگ لائسنس لینے میں مشکل آ رہی تھی۔ اب یہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ میرے پاس 2 آپشن تھے۔ پہلا آپشن یہ تھا کہ میں 5 سے 7 ہزار رشوت دیتا اور لائسنس لے لیتا۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں قانونی طور پہ چلتا، جس پہ ان کو محنت کرنی پڑتی، ٹائم لگانا پڑتا اور تکالیف برداشت کرنی پڑتی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دوسرا آپشن چوز کیا، اور میں نے ڈرائیونگ لائسنس آفس میں گیا۔ انہوں نے مجھے میڈیکل کے لیے پہلے پولیس ہاسپٹل گئے تھے، پھر ری ایگزامینیشن کے لیے سروس ہاسپٹل گئے۔ سروس ہاسپٹل سے انہوں نے ان کی جو مطلب کہ ایک آنکھ صحیح تھی، اس میں ان کی ویژن 6/6 تھی، دوسری آنکھ خراب تھی، ڈیفینیٹلی وہ اس میں 0 تھی ویژن۔ تو انہوں نے پھر کافی گھومتے رہے، پھر انہوں نے ریفرنسز دیے کہ UAE، UK، USA اور انڈیا کا تو میں نے بھی ریسنٹلی نیٹ پہ ہی دیکھا ہے کہ انڈیا میں بھی لیگلی الاؤڈ ہے کہ ون آئیڈ ایک آنکھ والا بندہ ڈرائیونگ لائسنس لے سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ سول ہاسپٹل میں بھی گئے، اور مختلف مطلب کہ ڈاکٹروں کو بڑا مشکل یہ کرتے رہے۔ ابھی میں اس کو پڑھوں گا ڈیٹیل تو یہ بڑا لمبا ہو جائے گا، ویڈیو کی لنک جو ہے میں وہ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ایڈ کر دوں گا، آپ خود بھی اس کو پڑھ سکیں گے۔ مختلف ڈاکٹروں کے پاس یہ 2 ڈاکٹر میمن صاحب اور ہاشمی صاحب، یہ 2 مین بندے تھے جنہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا۔ انہوں نے ان کو بتایا، آفٹر اے وائل آئی ریسیوڈ کال فرام مسٹر میمن اینڈ ہی ہیڈ گیون می دا رانگ نمبر اینڈ پرووائڈیڈ می دا کریکٹ ون۔ پہلے انہوں نے رانگ نمبر دیا ہوا تھا، اب انہوں نے صحیح دیا۔ تو اس کے بعد کہ انہوں نے ہیلپ کی، ہی واز لوکنگ آؤٹ فار می تھرو آؤٹ دا جرنی۔ انہوں نے پورا اس سارے پروسیس میں میمن صاحب نے بہت زیادہ ان کی ہیلپ کی ہے۔ اٹ واز مسٹر ہاشمی، کنٹیکٹ پرسنل اسسٹنٹ آف پروفیسر قریشی۔ یہ پروفیسر قریشی صاحب کو ملے۔ ہی سیٹ مائی اپوائنٹمنٹ پروفیسر ہو ایگزامنڈ می اینڈ ڈیمڈ می فٹ فار ڈرائیونگ۔ پروفیسر صاحب نے لکھ دیا کہ یہ بندہ ڈرائیونگ کے لیے فٹ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اس کے ایکشن لیں۔ اس نے یہ جو ہاشمی صاحب تھے جو بہت اچھے آدمی تھے، انہوں نے ان کو بتایا کہ یار آپ اس چیز کو لیگلی لے کر چلیں اور باقی لوگوں کو بھی بتائیں، تاکہ بہت سارے جو رکشہ ڈرائیور ہیں یا جو ڈرائیور حضرات ہیں جن کی روزی روٹی، ان کے بچوں کی روزی روٹی اسی ڈرائیونگ پہ چلتی ہے، ان کی ڈرائیونگ کی وجہ سے ان کے گھر کا کچن اور باقی معاملات چلتے ہیں، تو وہ لوگ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کی وجہ سے، پھر غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں چلاتے ہیں یا رکشے چلاتے ہیں، اور پھر ٹریفک پولیس ان کو پکڑتی ہے، پھر وہ چلان جرمانے، مطلب کہ وہ مشکل میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ہاشمی صاحب نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو لیگلی لے کر چلیں اور باقی لوگوں کے لیے بھی رستہ کریں۔ اب قانون میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے جو انہوں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، جو مین پرابلم مجھے بھی آ رہا ہے بار بار، میں نے سٹیزن پورٹل پہ کمپلین کی ہے تو اس میں بھی یہی وہ شو کر رہے ہیں۔ میں آپ کو وہ کمپلین بھی اینڈ پہ دکھاتا ہوں۔ A person should be able to distinguish with each eye۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ بندہ، وہ انہوں نے بتایا ہوا کہ اتنی دور سے پڑھ سکے دونوں آنکھوں سے، تو یہ بڑا اس میں ایچ آئی کا مطلب ہے کہ ہر آنکھ سے، دونوں تو نہیں، ہر کا ورڈ، یہ جو ورڈ ہے نا اس میں ان کے ایکٹ یا رولز میں لکھا ہوا ہے، اور بقول ان کے جو میں نے بھی کمپلین کی ہے کہ وہ اسمبلی، گورنمنٹ، پارلیمنٹ وہی چینج کر سکتا ہے۔ تو یہ بتا دیتے ہیں کہ وہیں پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک اور خاتون آئی، اس کا بھی کوئی چھوٹا موٹا ایشو تھا، تو اس کو انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ آپ کو لائسنس نہیں بن سکتا۔ تو یہ انہوں نے پھر ہائی لائٹ کیا ہوا کہ اس عورت نے پھر کہا کہ آئی ول ڈرائیو دا کار وداؤٹ اے لائسنس۔ اب اس کے بعد یہی حال ہے جس طرح میں نے آپ کو اپنا بتایا کہ گزشتہ 9 سال سے وداؤٹ ڈرائیونگ لائسنس مجھے گاڑی چلانی پڑ رہی ہے، مجبوری ہے، لائسنس دے نہیں رہی ہے لوگ، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے چونکہ یہ پڑھے لکھے بندے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں،
انہوں نے اسے بات کی، ڈی آئی جی کے پاس بھی گئے، ٹریفک پولیس کے باقی افسران کے پاس بھی گئے. تو یہ بلکہ میں نے سارا پڑھا تو میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں. اچھا، آئی وینٹ بیک آفٹر اے ویک اینڈ ٹو مائی لک دیر واز اے ڈفرنٹ ڈاکٹر آن ڈیوٹی. ٹھیک ہے، ہی انڈرسٹوڈ دا سچویشن اینڈ وینٹ ٹو ڈی آئی جی ٹریفک پولیس ود می. وہ ڈاکٹر ڈی آئی جی ٹریفک پولیس کے پاس چلا گیا مجھے لے کے. سیڈلی ڈی آئی جی ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دا سرٹیفکیٹس اینڈ آسکڈ می ٹو گیٹ دیم ری ویریفائڈ. اس نے وہ کاغذات نہیں مانے، اس نے کہا ان کو ویریفائی کروا کے لائیں. اب دوبارہ ناؤ انٹر دا ہاسپٹل انسپیکٹر خان who plays a hilarious part in the story. He was the person responsible to write re-verification letter to police hospital. He refused to do so and showed me the closure that I mentioned earlier that a person should be. مطلب کہ اس نے وہ ری ویریفیکیشن کا لیٹر لکھنے سے بھی انکار کر دیا کیونکہ اس نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم لائسنس نہیں بنوا سکتے. تو سوری مجھے کال آ رہی تھی، میں بعد میں انشاءاللہ کال کو لے لوں گا. اچھا، اب یہاں پہ آتے ہیں. ہی ریفیوز ٹو ڈو اینڈ شو دا کلوجر دیٹ، اس نے وہی بتایا تھا. ہی اسٹارٹنگ پروڈیوسنگ ریشنیٹ دیٹ الکوہل از الاؤڈ ان یو کے اینڈ یو ایس اے بٹ وی کانٹ الاؤ. مطلب وہ جب انہوں نے یو کے وغیرہ کا ریفرنس دیا تو انہوں نے کہا وہاں پہ تو شراب بھی الاؤ ہے تو ہم تو نہیں وہ الاؤ کر سکتے. مطلب کہ تنگ کرنے والی باتیں کی. آئی ٹرائی ٹو پٹ سم سینس ان ہم دیٹ ٹریفک لاز شوڈ بی یونیورسل. کہ ساری دنیا میں انسان ہی رہتا ہے نا، انسان کے لیے جو قانون ہے وہ ساری دنیا میں سیم ہونے چاہیے. جس طرح ہمارا الحمدللہ اسلام کے قوانین ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے، تمام جہان کے لوگوں کے لیے، پہلے اور آنے والے تمام لوگوں کے لیے سیم ہے. اچھا، اب کہتے ہیں میں نے پھر ان کو بڑے طریقے کے ساتھ کنونس کیا کہ ان کو ایک اور جملہ دکھایا ان کے لا کا. اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ جو ہائی لائٹ بھی ہوا ہے کہ نو فی شوڈ ایکسیڈ 2 روپیز، کیونکہ یہ قانون بنا ہوا ہے 1965 کا، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ فیس جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کی 2 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ انجینئر صاحب نے ان کو پھر راضی کیا کہ دیکھیں اگر فیس تب 2 روپے سے زیادہ قانون میں لکھا نہیں ہو سکتی تو اب تو دیکھ لیں ہزاروں میں چلی گئی ہے فیس، ٹکٹ لگتے ہیں، یہ وہ سارے معاملات. تو 2 روپے تو کوئی بھی نہیں فیس دے رہا، مطلب قانون کو اپنے ہی مان رہے. تو حالات کے ساتھ ساتھ قانون کو چینج ہونا چاہیے. اس بات پہ وہ بندہ مان گیا، لیکن اس نے پروسیس کو خیر پھر بھی ڈیلے کیا، لیکن کام ہوتا گیا ان کا. پھر فردر یہ گئے کہ وہاں پہ ڈی اے جی آفس میں گئے، ڈی اے جی آفس میں پی اے کو ملے، پی اے نے اس کو نہیں ملنے دیا. یہ پھر ڈی ایس پی ایڈمنسٹریٹر آفس کے پاس چلے گئے، جو ڈی ایس پی ایڈمنسٹریٹر آفس تھا اس کو انہوں نے ساری چیزیں بتائی. وہ بندہ سمجھدار تھا اور اس کا نام تھا عمران، ڈی ایس پی عمران. وہ بڑا ونڈرفل پرسن تھا. یہ لکھ رہے ہیں ہی انڈرسٹوڈ دا کیس، اس نے کیس کو سمجھا اور اس نے ان کو بڑا فیور دی. اس نے کہا کہ آپ نا لنچ بریک کے بعد آئیے گا. وہ یہ سارے ڈاکومنٹس خود لے کر ڈی آئی جی صاحب کے پاس گیا جو ڈی ایس پی تھا ایڈمنسٹریٹر آفس کا. بہت اچھا آدمی تھا عمران صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، آسانیاں، خوشیاں اور ترقیاں عطا فرمائے. دیکھیں کسی بے سہارا کا سہارا بننا، کسی مصیبت زدہ شخص کی مصیبت کو ختم کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ القاسم نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈالے تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. تو اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر جاتا ہوں کہ جب یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کو پہنچا تو آپ رونا شروع ہو گئے. تو بتانے والے نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اتنی اچھی بات ہے، بعض کا انسان گزرتے گزرتے کسی کے دل میں خوشی ڈال دیتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس کے اپوزٹ بھی آپ سوچیں کہ اگر آپ نے کسی کا دل دکھی کر دیا تو اس پہ جہنم واجب ہو جائے گی. اس بات پہ میں رو پڑا ہوں. خیر اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، انہوں نے ڈی آئی جی صاحب کو ڈی ایس پی عمران صاحب نے سمجھایا، ڈی آئی جی صاحب اس بات پر کنونس ہو گئے اور فائنلی آئی ریسیوڈ مائی ڈرائیونگ لائسنس وین آئی ہیڈ اٹ ان مائی ہینڈ اٹ واز اے فیلنگ لائک نو ادر. اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نو ون کین اپلائی فار اے ڈرائیونگ لائسنس ایون اف دے ہیو ون گڈ آئی. If the official refuse you, take a stand and give them my reference at driving license. Clifton office. Always know that nothing is impossible. We just have to pursue our goal with full determination and believe in Allah. Remember that DSP, DIGs are government officers who are there to serve us, not rule. If any official refuse you, ask them to show you the law. Lastly, never give up, do your research and always be prepared. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے افسر ہوتے ہیں وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو اگر نہیں مدد کرے تو آپ کو کہیں مجھے قانون دکھائیں کس قانون کے تحت آپ میری مدد نہیں کر رہے. یہ انہوں نے نیچے ڈاکومنٹس شو کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انڈیا کا ریفرنس ہے
UK USA اور انڈیا کے ریفرنسز ہیں کہ وہاں کیسے ڈرائیو. پھر انہوں نے دبئی کا بھی لائسنس لے لیا, یہ ان کی اپنی تصویر بھی ہے. اور آئی ریئلی مطلب کہ میں ان کا کافی تھینکس کرتا ہوں. ابھی کمنٹس کا آپشن کدھر ہے؟ میرے خیال میں یہ فیس بک پہ جا کے کرنا پڑے گا کمنٹ. میں خود چاہ رہا تھا کہ ان کو اپریشیٹ کروں ان کے کام کو. لیو اے کمنٹ, ہاں یہاں پہ میں بھی اپنی طرف سے کمنٹ ان کو دے دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ابھی میں لکھ رہا ہوں تھینکس ڈیئر سر. کہ آپ نے گائیڈ کیا اور موٹیویٹ کیا. یہ اب میرا کومنٹ بھی ہو گیا. اچھا اب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو اپنی کمپلین دکھاتا ہوں جو میں نے کمپلین کی تھی. میں نے جو سٹیزن پورٹل پہ کمپلین کی تھی کہ میں ون آئیڈ ہوں تو مجھے ڈرائیونگ لائسنس دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ کمپلینس میری کھل رہی ہیں, تو ٹیکنیکل ایشو آ رہا جو بھی ہے. یہ والی نہیں تھی, وہ تھی میری اب یہ کھل نہیں گئی. یہ میں نے کی تھی کمپلین تو انہوں نے اس کا وہ نہیں دیا تھا. میں نے ان کو کہا تھا کہ گڈ رسپانس بٹ نیڈس ٹو فارورڈ مائی ایشو ٹو کنسرن گورنمنٹ پارلیمنٹ ٹو سپورٹ. لیکن یہ ابھی اوپن نہیں ہو رہی, ورنہ میں آپ کو ڈیٹیل یہاں سے دکھاتا ہوں. خیر باقی کمپلینس بھی آپ نے دیکھی ہیں. یہ سٹیزن پورٹل ایک اچھی ایپ ہے. ہمیں جس ادارے میں جو بھی مسئلہ ہو اس کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. میں آپ کو وہ کمپلین کا رسپانس دکھا دیتا ہوں. میں نے اسکرین شاٹ قدرتی لے لیے تھے تو میں آپ کو اس کا اسکرین شاٹ دکھا دیتا ہوں. اپریل فول منانا جھوٹوں کا کام ہے. اسکرین شاٹ لیا, یہ شو نہیں کر رہا. اب اس میں جسٹ فوٹوز میں جاؤں گا. ہاں یہ ہے. یہ انہوں نے ہائی لائٹ کر کے دیا تھا اس میں کہ 25 گز کی دوری سے دن کی مناسب روشنی میں اینک لگا کر اگر لگائی ہو ہر آنکھ سے. یہ جو ہر آنکھ کا لفظ ہے اسے ہم مسئلے میں چلے جاتے ہیں. کالے پس منظر میں اسی سائز اور ترتیب سے لکھے سفید رنگ سے لکھے 7 حروف اور اعداد جیسے کسی موٹر کار کا رجسٹریشن نشان ہوتا ہے, وہ نشان ہوتا ہے میں تمیز کرنے کا اہل نہ ہو. اس وجہ سے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کمپلین کی میں نے اسکرین شاٹ لیا ہوا. اور یہ انہوں نے لکھا, یہ تو میں نے انڈیا والا ڈالا تھا. یہ انہوں نے رسپانس دیا تھا مجھے کمپلین کا. ڈیئر سٹیزن, تھینک یو فار approaching us. Respected citizen, it is informed that we apologize for any inconvenience you have suffered. Respected citizen, after receiving your complaint was marked to the traffic officer headquarters to inquire the matter and report. Dear citizen, according to the report of traffic police officer headquarters, as per representative has contacted. انہوں نے مجھے کال بھی کی تھی, میں نے ان کو ساری بات بتائی تھی, بلکہ میں نے بھی دوبارہ کال کی ہے, ان کی کال بھی ریکارڈڈ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ قانون نہیں ہے تو گورنمنٹ میں یا پارلیمنٹ میں جائیں, پھر آپ کا یہ کام ہوگا. تو ٹھیک ہے حضور, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.